کر سری نگر میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو توحید کے لیے لڑ رہا ہوں، تو اس کو پوچھو تجھے لاہور میں حجویری کا دربار نظر نہیں آتا؟ تجھے لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار نظر نہیں آتا؟ لاہور میں پھیلتا ہوا شرک اور کفر نظر نہیں آتا؟ اپنے گھر میں آگ لگی ہے، کسی کی جھوپڑی کی آگ بجھانے جا رہا، تو وہ کشمیر میں مرے، افغانستان میں مرے، عراق میں مرے، جہاں مرضی مر جائے، یا علی مدد کرنے والا مرے گا تو سیدھا جہنم میں، غریب نواز کا بندہ مرے گا تو جہنم۔ غریب نواز کا بندہ مرے گا، غلام مراد ہے یہاں، وہ بھی جہنم میں، غریب نواز کا غلام بھی جہنم میں، یا علی مدد کرنے والا بھی جہنم میں، اور جو سری نگر جا رہا ہے جہاد کرنے لڑنے کے لیے، میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ داتا گنج بخش لاہوری کی قبر پر تجھے پھیلتا ہوا شرک نظر نہیں آتا؟ وہاں جا، پہلے وہاں جہاد کر، یہ ان کا کہنا ہے۔ یہ بولی بدل جاتی ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ میں نے حالانکہ دکھا چکا تھا، لیکن یہاں پھر لوگوں نے مجھ سے بار بار خواہش کی، بار بار مجھے مطالبہ کیا، فون بھی آیا، پرسنل بھی بولا کہ دکھاؤ دکھاؤ، تو میں ریپیٹ کر دے رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں کہ اپنے اس باطل عقیدے اور اس باطل خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ذریعہ کیا چنا؟ ذریعہ یہ چنا کہ داتا گنج بخش لاہوری پر بم کا حملہ ہوا، 2 یا 3 بار حملے ہوئے، اور اس حملے کے لیے خبیثوں نے کیا کیا؟ ایک بچے کو مطلب تیار کیا، چھوٹے بچے کو، وہ بچہ جو اسکول جا رہا تھا اس کو پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ یہ تو داتا گنج بخش لاہوری پہ جو درگاہ اور بازار پہ جو لوگ جا رہے ہیں نا، یہ اتنے بڑے مشرک ہے کہ امریکہ میں بھی اتنے بڑے مشرک نہیں ہے، یہ امریکہ کے عیسائیوں سے بڑے مشرک ہے، یہاں بم سے جو ہے مطلب اگر تو نے اڑا دیا، خودکش حملہ کیا تو نے، تو اگر مر بھی گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا تو، اور تیرے گھر کے ہم سب دیکھ لیں گے سب معاملہ جو ہے۔ اس کو بم باندھ دیا بچے کو، وہ بچہ چھوٹا اسکول پڑھنے والا بچہ، وہ جہاد کے چکر میں اور جنت کی لالچ میں وہ داتا گنج بخش لاہوری کی مزار پہ بم لے کے پہنچ گیا۔ اب وہ بچہ تھا، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بم پھوٹنے کے قریب ہوا تو گھبرا گیا آخر میں موت کے خوف سے، آخری وقت میں اس نے اپنا بیلٹ کھولا اور پھینک دیا، اسپوٹ ہوا، کئی سو تو لوگ مر گئے اس میں، باقاعدہ وہ فوٹوگراف بھی ہے، وہ دکھا کے میں آپ کے جذبات کو بڑھانا نہیں چاہتا، تکلیف ہی ہوں گی آپ کو دیکھ کر، میں نے نیٹ پہ ڈالی ہے وہ چیزیں، تو وہ کئی لوگ تو مر گئے لیکن یہ زخمی ہو کے بچ گیا۔ پورے میڈیا والے جب اس کے پاس پہنچے اور انٹرویو لیے تو اس نے ان کی پالیسی بتایا، ذرا سنیں کیا بول رہا ہے۔ پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کتنی کلاس میں پڑھتے تھے، اور کیا مطلب آپ کا گھر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہمارا تعلق میران شاہ عیسیٰ خیل کے ساتھ ہے۔ عیسیٰ خیل میں نور پبلک اسکول میں سبق پڑھتا تھا۔ جب میں اسکول سے باہر نکلا تو ایک دن طالبانوں کے امیر جو ٹریننگ دیتا ہے قاری ظفر نے میرے کو کہا کہ فدائی کے رسول کا تو کچھ فائدہ نہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ کیا آپ خوب فدائی نہیں کرتا ہے، وہ چھوٹے پر فدائی کرتا ہے، اس کو جنت کا پیغام دیتا ہے، خود فدائی کرو، خود جنت کو جاؤ۔ اس نے کہا کہ بس وہ صحیح چلا گیا۔ دوسرے دن دوبارہ آیا کہ نہیں، جنت کو جاؤ، فدائی کرو، ادھر تو بہت خوش ہے، یہ دنیا کے سلسلے چھوڑ دو۔ میں اس کے ساتھ چلا کیا گیا کہ اس کو کہا گیا کہ تم فدائی حملہ کرو اور امریکنز پہ کرو، کفارز پہ کرو۔ پھر یہ اس نے عمر نے بتایا کہ اس کو ڈیرہ غازی خان جب لائے اور ڈیرہ غازی خان کو جب انہوں نے بورڈ دیکھا تو انہوں نے بات کی کہ یہ ڈی جی خان تو افغانستان تو نہیں ہے، یہ تو پاکستان ہے، یہاں کیوں ہم اپنے بھائیوں پہ حملہ کریں گے؟ تو اس کو یہ بتایا گیا کہ ڈیرہ غازی خان میں وہ امریکہ سے بڑے جو ہے کفار موجود ہیں، اور جن کو یہ بت پرستی کی بات کر رہا ہے، اور اولیاء اللہ کے مزارات پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اپنے جو عقیدے کا اظہار ہے کہ وہ اس بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں اور کامل لوگ ہیں، اور ان کی جو انسان دوستی اور محبت ہے، اسلام کے لیے خدمات ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہوتے ہیں۔ کتنے غلط طریقے سے ان کو پورٹریٹ کیا گیا۔ عمر یہ بتاؤ کہ آپ کے فیملی کے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ کے والد؟ بہرحال سمجھ میں آ گیا آپ کے، تو اس کو یہ کہہ کے تیار کیا گیا، اور یہ پوری دنیا کو بولتے ہیں کہ سری لنکا وہاں مت جاؤ جہاد کرنے، یہ مت جاؤ، یہ شرک جو پھیل رہا ہے یہاں جہاد کرو۔ یہ دوسرے نوجوانوں کو مارتے ہیں، مگر یہ خبیث بم باندھ کے کب اپنے آپ کو اڑائیں گے؟ ان کو جنت میں نہیں جانا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، ان کی بے باکی کا عالم یہ ہے کہ ابھی لیبیا میں اس سے پہلے رے روڈ پر دکھا چکا ہوں اور 1-2 جگہ دکھا چکا ہوں، زہیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی مزار کو اڑایا گیا۔ تو کیسے اڑایا گیا؟ پہلے یہ لیبیا میں مزار ہے، وہ حضرت زہیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار، جس کو بم سے اڑایا گیا۔ وہاں کے وہ خبیث مفتی سے پہلے فتویٰ لیا گیا، اور اس خبیث مفتی نے فتویٰ دیا کہ ان کی قبر کو اڑانا جائز ہے، اور یہ فتنے کی جگہ ہے، بولتا ہوں خبیث
वो अरबी में वो चीज मैंने हासिल की, देखिए उसमें इंग्लिश स्क्रिप्ट भी नीचे आ रही है, जिनको अरबी नहीं समझ में आए वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ये खबीस है जिसका नाम वहाबी, जो मुफ्ती है वहाबियों का वहां का लीबिया का, सादिक गिरयानी नाम है इस खबीस का, जरा देखेंगे। وفي بعض الشباب هناك قاموا بإزالة هذه القبور أو نبشوا هذه القبور ووضعوها مع قبور المسلمين، فما حكم هذا الفعل؟ वो पूछ रहा है, इंटरव्यू में लिया, उसने पूछा कि कब्रों को ढाने के बारे में आपकी क्या राय है और इसके बारे में आप क्या अपनी राय देना, आपकी थिंकिंग क्या है, जवाब दे रहे हैं। कहता है कि इस फितने को रोकना हमारे लिए जरूरी है, ये फितना है, मज़ारों पे जाना इनके नजदीक फितना है। कि मज़ारों पे जो है वो शिरक फैलता है, शिरक हो रहा है वहां पर। الأرض إن كان جديدا ينبغي أن يخرج ويوضع في مقبرة المسلمين، وإن كان قديما فينبغي أن يسوى بالأرض، فإذا كان أراد إخراجه يخرجونه، وإذا لم يخرجوه وتركوه فلا بأس، لكن يسوى مع الأرض. ये खबीस के फतवे देने के बाद वहां पे बम उड़ाया गया। ये ज़ुहैर इब्न कैस की मज़ार है। ये फोटो आपने नहीं देखा पिछले प्रोग्राम में, लेकिन अब ये वीडियो इसकी हासिल हुई है। ये मज़ार है असल उड़ाने से पहले की। ये ढाने के बाद अब यहां रुक जाए थोड़ा। इन्होंने बम से उड़ाया, और आपको पता है कि बम की ताकत क्या होती है, लोहा भी उसमें टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाता है, गल जाता है। लोहा भी, लोहे की अगर इमारत भी हो तो बम धमाके से वो भी असर आता है उस पर भी। लेकिन अकीदे अहले सुन्नत को आप सलाम करेंगे कि बम से सारी इमारत तो ढह गई, मगर ज़ुहैर इब्न कैस का जिस्म सलामत रह गया है। ये रह गया। यह जिस्म मुबारक है जो चादर चढ़ा दी गई बाद में उनके जिस्म पे। तो ये इतनी बड़ी दलील अहले सुन्नत वल जमात की कि तुमने उड़ाया उसको, लेकिन आज भी उनका जिस्म सलामत रह के बता रहा है कि जब मैं सलामत हूं तो मेरा आका कितना सलामत होगा। अब आइए एक बार मेराज रब्बानी को फिर सुनने। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अगर वाकई आप मुसलमान हैं और यकीनन, तो आपको अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ऐ ईमान वालों, अगर तुम्हारे पास कोई खबर देने वाला खबर दे फासिक, तो उसकी तहकीक कर लिया करो। तहकीक करो। होना तो ये चाहिए था कि आज का ये जमाना मार काट लड़ाई भिड़ाई का नहीं। किसी को कलमा पढ़ाना हो, किसी को इस्लाम पेश करना हो, तो इस्लाम की दावत नहीं देता कि तलवार लेकर के किसी की गर्दन पे हमला करो, खत्म करो, फसाद करो। मेराज रब्बानी की क्लिप फिर एक बार मैंने इसलिए बताया, याद दिला दूं कि इस्लाम तलवार की इजाजत नहीं देता, जोर जबरदस्ती की इजाजत नहीं देता। ये बोली किसके लिए? जब अपने पे आए, जब अपने पे हमला हो तो फिर इस्लाम अमन पसंद नजर आता है। मगर इतने बड़े गुस्ताख, यही बात जब सहाबी, औलिया और अंबिया की आती है तो फिर वहां इस्लाम ये है कि इनकी कब्रों को ढाओ, फिर वो जो लोग वहां जाते हैं वो मुशरिक है, उनको बम से उड़ा दो, जो आड़े आए उनको भी उड़ा दो। और प्लानिंग यहां तक बढ़ गई कि गुम्बद खजरा भी उड़ाने का प्लान बन गया है। ये सुनिए क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि कब्रों को पुख्ता मजबूत बनाने में, पुख्ता और मजबूत से मुराद अंदर से या ऊपर से ऊंची बनाने या गुंबद बनाने में अक्सर का कौल है कि हराम है, जिस पर बाद हज़रात का कहना है कि जब पुख्ता और मजबूत बनाना और गुंबद बनाना हराम है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर पर क्यों गुंबद बनाई गई है, क्यों उसको तोड़ा नहीं जाता, क्यों इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता? क्या किसी कौम के डर फितने की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अनजान रखा जाता? अगर कोई हीला बयान किया जाए तो बुरे उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे, हर उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत नहीं। और ये गुंबद बनाने वाले ये बिदती शरीफी थे, और ये 7वीं सदी हिजरी और 6ठी सदी के आखिर में ये गुंबद तामीर हुई, और इसके ऊपर पहले ब्लू का